معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ کیا کیا تھے وہ؟ جمعہ کی دوسری اذان جو خطبے کی اذان ہے، اس کے بعد کوئی چیز خریدنا یا بیچنا، خرید و فروخت کرنا۔ اسی طرح اور کیا ہے؟ ہاں، کوئی چیز ایسے شخص کو بیچنا جو اسے حرام کام میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں گناہ کے کام میں تعاون ہے۔ اور بھی کسی بھائی کے، کسی اپنے مسلمان بھائی کی بیچی ہوئی چیز پر بیچنا یا اس کی خریدی ہوئی چیز پر خریدنا، یعنی تو یہ بھی منع ہے۔ اور ہاں، جو سامان آپ کے پاس نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کرنا۔ ہم نے بیع العینہ پڑھا تھا کہ بیع العینہ کیا ہوتا ہے؟ ارشد بھائی، بیع العینہ بیع العینہ یہ ہے، آپ کسی کو کوئی چیز ادھار بیچیں زیادہ قیمت پر، اور پھر اسی کو کم قیمت پر اس سے خرید لیں، سمجھے نا؟ یا اس سے خرید لیں زیادہ قیمت پر ادھار میں، اور پھر اسی کو کم قیمت پر بیچ دیں تاکہ آپ کیش حاصل کریں۔ یہ دوسری کیفیت ہے۔ تو یہ بیع العینہ کیوں ہے؟ عینہ کے معنی عین، کہ وہی چیز ہے جس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، صرف درمیان میں، یعنی اصل سود ہے، پیسوں کا پیسے سے تبادلہ ہو رہا ہے، درمیان میں اس چیز کو ڈالا گیا ہے۔ لیکن ہمیں بتایا تھا کہ اس میں تورق ہے۔ تورق کیا ہے؟ ہاں، آپ نے جس سے چیز خریدی ہے اس کو نہیں، کسی اور کو بیچیں، یعنی جیسے خریدی اس کو نہ بیچیں، کسی اور کو بیچیں، تو پھر یہ تورق ہے۔ اور جو بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے بشرط ضرورت، اگر ضرورت ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح اور کون سا مسئلہ ہے؟ پھلوں کا پکنے سے نہیں، پکنے کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے، پکنے کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ان کو بیچنا۔ اور پکنے کے آثار کیا ہیں؟ کھجوروں کے حوالے سے ان کا زرد ہونا، پیلا ہو جانا، یا ان کا سرخ ہونا شروع ہو جانا، اور انگوروں کے حوالے سے ان کے اندر یعنی کہ مٹھاس پیدا ہو جانا، اور گندم اناج کے حوالے سے ان کا دانہ سخت ہو جانا۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح نجش سے منع کیا۔ نجش کیا چیز ہے؟ ریٹ بڑھانا۔ ریٹ بڑھانا بغیر خریدنے کی نیت سے، خریدنے کی نیت نہ ہو ویسے ہی ریٹ بڑھانا۔ ہاں، خریدنے کی نیت سے بھی ریٹ بڑھانا وہ تو جائز ہے، وہ تو ایکشن ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن خریدنے کی نیت نہ ہو پھر بھی ریٹ بڑھانا، تاکہ یا تو بیچنے والوں کو اس کو فائدہ دیا جائے، یا جو خریدنا چاہتا اس کا نقصان کیا جائے، یا دونوں ہی کا کوئی نقصان کرنا مقصد ہو۔ ہم نے ساتواں مسئلہ پڑھا تھا، خرید و فروخت کو فسخ کرنا، جس کو اقالہ کہتے ہیں۔ اقالہ کیا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، اقالہ جو ہے مستحب ہے، نہ کہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، جس میں کیا ہے؟ اقالہ کیا ہوتا ہے کہ جو سودا ہو چکا ہے، فائنل ہو چکا ہے، فائنل ہو جانے کے بعد پھر اس کو، یعنی کہ بیچنے والے کی طرف سے یا خریدنے والے کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے ہی اس کو کینسل کیا جانا، منسوخ کیا جانا، تو اس مستحب ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے یا جس کی کوئی خاص اس کو ضرورت ہے تو اس کے، یعنی کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہاں، یہاں تک رکے تھے ہم۔ اس کے 8واں مسئلہ ہمارا عقد المرابحہ۔ عقد المرابحہ، مرابحہ کیا ہے؟ ربح سے، مرابحہ ہے ربح سے۔ اور ربح کیا ہوتا ہے؟ رابحہ، ربح، فائدہ، پرافٹ۔ آپ پرافٹ لیتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، اس کو ربح کہتے ہیں۔
اسی سے لفظ مرابحہ ہے۔ اچھا، مرابحہ کیا ہے؟ سامان کو ایسی قیمت میں بیچنا جو دونوں سودا کرنے والے کو دونوں کو معلوم ہو، یعنی ایسی قیمت پر سامان بیچنا کہ بیچنے والے کو بھی اس کو تو معلوم ہوتی ہے، خریدنے والے کو بھی معلوم ہو کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے، اصل قیمت کا دونوں کو علم ہونا، اور پھر اس میں ایک مخصوص نفع مقرر کر لینا۔ چیز 100 دینار کی ہے، اس کو 110 دینار کے بیچی جائے، تو خریدنے والے کو بھی پتہ ہے کہ چیز 100 دینار کی ہے، بیچنے والا اس کو بتاتا ہے کہ 100 دینار کی چیز ہے اور میں آپ کو 110 دینار کی بیچوں گا، سمجھے نا؟ تو یہ عقد مرابحہ کہتے ہیں۔ عام طور پر جو خرید و فروخت میں ہوتا کیا ہے کہ خریدنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی چیز کا ریٹ اصل کیا ہے، یعنی میں نے موبائل خریدا ہے، کتنے کا خریدا ہے؟ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 100 دینار کا، میں نے ان کو 50 کا لیا ہو، 80 کا لیا ہو، 90 کا لیا ہو، آپ کو نہیں پتہ۔ لیکن یہاں پر مرابحہ میں کیا ہے کہ خریدنے والے کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے کی چیز ہے اور اس میں اتنا میں پرافٹ لوں گا، اتنا پرافٹ لوں گا، تو پرافٹ کو یہاں پر فکس کر دیا جاتا ہے اور دونوں ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا پرافٹ لیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقد المرابحہ۔ سامان کی ایسی قیمت بیچنا دونوں سودا کرنے والوں کو معلوم ہو اور دونوں کو نفع بھی معلوم ہو کہ نفع اس میں کتنا ہے۔ جیسے کہ سامان والا کہے کہ اس سامان کی اصل قیمت 100 ریال ہے اور اس کو میں آپ کو 100 ریال میں بیچ رہا ہوں اور فائدہ 10 ریال ہے، یعنی 110 کی بیچوں گا جس میں 10 ریال فائدہ ہے۔ اس طرح سے بیع کرنا صحیح ہے، کیونکہ بیچنے اور خریدنے والے کو قیمت اور نفع کے مقدار کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، کہ ایسی تجارت جو تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، کہ دونوں کی رضامندی سے ہے اور دونوں کو معلوم ہے کہ چیز کیا ہے، اس کا پرافٹ کیا ہے، چیز کی قیمت کیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غلط ہو۔ مرابحہ کی اس بیع میں دونوں سودا کرنے والوں کی رضامندی پائی جاتی ہے، اور اس کا جائز ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو شروع میں اچھی طرح خریداری کرنا نہیں آتی۔ اچھا، مرابحہ کس لیے ہے اصل میں؟ ویسے تو ظاہر بات ہے ہر چیز میں پرافٹ ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو چیز بغیر فائدے کے بیچے، تو پرافٹ تو ہر کوئی لے رہا ہوتا ہے، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں خریدنے والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں پرافٹ اس نے کتنا لیا ہے۔ لیکن مرابحہ میں اس کو پتہ ہے کہ کتنا پرافٹ لے رہا ہے، اور لینے والا بھی اس کو جتنا اسے طے کیا اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ خرید و فروخت میں فائدہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس میں فائدہ خاص تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو خرید و فروخت کے معاملات کا صحیح علم نہ ہو، ممکن چیز 5 دینار کی اور 50 کی لے لے، سمجھے نا؟ تو کہو جو اس کو، ایسے لوگوں کے لیے عقد مرابحہ وہ شرط طے کر سکتا ہے بھی آپ کی جو چیز ہے آپ بتائیے مجھے کتنی کی آپ نے لی ہے، اور اس پر میں آپ کو پھر پرافٹ ہم طے کریں گے کتنا آپ کو پرافٹ دوں، سمجھے نا؟ وہ کہے گا جیسے ہم مثال دی 100 ریال کی لی ہے، تو پھر آپ سے کا طے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 10 ریال اس پر پرافٹ دیں، اور وہ دینے والا یا خریدنے والا تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو اس پر 10 ریال پرافٹ دیتا ہوں۔ تو یہ ہے عقد مرابحہ کا فائدہ۔ یعنی ورنہ تو کوئی کہنے والے کہے گا کہ ہر خرید و فروخت کے اندر فائدہ تو ہوتا ہی ہے، ہر کوئی پرافٹ کے لیے کرتا ہے، تو یہاں پر بھی پرافٹ کے لیے کی جائے۔ پھر فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ عام خرید و فروخت میں بیچنے والا جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کتنا پرافٹ لے رہا ہے، لیکن خریدنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا پرافٹ لے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر طے ہو جاتا ہے کہ چیز اتنے کی ہے، اور بیچنے والے کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پر اتنا پرافٹ لے رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ تو یہ ہے اس کا فائدہ، اس کا مرابحہ کا۔ ذرا اونچی آواز۔ ہاں
ہاں قسطوں پہ، وہ قسطوں کا آگے آ رہا ہے، اگلا مسئلہ آ رہا ہے، نو مسئلہ یہی ہے قسطوں پر خرید و فروخت، انسٹالمنٹ میں قسطوں میں چیز کا بیچنا خریدنا۔ اچھا، قسطوں میں چیز کا خریدنا بیچنا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو چیز کیش کے بجائے ادھار لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، اور ادھار بھی یہ نہیں کہ اس کی آپ نے ایک ہی دفعہ قیمت دینی ہے، اس کی قیمت آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے دینی ہے۔ اچھا، اس میں دو کیفیتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے چیز لوں، گاڑی آپ سے خریدی، 50,000 کی گاڑی ہے، اس کی قیمت ہی 50,000 ہے، اور آپ کو کیش دینے کی بجائے میں کہوں گا میں آپ کو 60,000 کی مثال دیتے ہیں، 60,000 کی گاڑی، 60,000 ریال کی، ریالوں کی بات کرتے ہیں تاکہ ذرا معاملہ آسان ہو جائے۔ تو 60,000 کی گاڑی ہے، 60,000 ریال کی، تو آپ سے میں طے کرتا ہوں کہ میں آپ کو سال بھر میں اس کی قسطیں ادا کروں گا۔ اچھا، وہ اگر کیش دیتا ہوں تب بھی 60,000 کی ہے، قسطوں پہ لیتا ہوں تب بھی 60,000 کی ہے، یعنی قسطوں پہ لینے کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ نہیں کی آپ نے اس کی قیمت وہی رکھی جو اس کی ہے، لیکن صرف اس کو کیش کی بجائے قسطوں پر کر دیا۔ اب جائے ایک ہی بات قیمت دینے کے بجائے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے 12 مہینوں کے اندر ہر مہینے کے 5,000 اس کی قسط دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے قسطوں پر بیچنا کہ جس میں نقد میں اور ادھار میں کوئی فرق نہ ہو، قیمت وہی ہو۔ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن ہر چیز میں جائز نہیں، ان چیزوں میں جائز ہے جو سود جس میں نہیں ہے، ذرا خیال کیجیے، بعض چیزیں سودی ہیں اور آگے سود کے معاملات پڑیں گے، ان میں جائز نہیں ہے۔ یہ سونا آپ خریدیں، سمجھے نا کہ سونا جو ہے 60,000 کا ہے، تو آپ نے 60,000 کا سونا خرید لیا، ہر مہینے 5,000 کی قسط دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے سونا پہلے آپ نے لے لیا، قسطیں مکمل ہو، اس سونا لیں، دونوں طرح جائز نہیں ہے، کیونکہ سونے میں اس کو فوری طور پر لین دین کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ چیزیں جس میں سود نہ ہو، جو غیر سودی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، موبائل کو بھی ایسا کہ غیر سودی چیزیں، تو اس میں اگر انسٹالمنٹ کی قسطوں کی یہ کیفیت ہے کہ جو ریٹ کیش کا ہے وہی قسطوں کا ہے، تو پھر اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ جائز ہے، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ایسی۔ اگرچہ بعض علماء اس میں کہتے ہیں کہ اس میں دو سودے ہوتے ہیں، یا ادھار یا نقد، لیکن حقیقت میں وہ ان کا کہنا غلط ہے، کیونکہ سودا جب آدمی کرتا ہے تو ایک ہی چیز پر کرتا ہے، یا نقد پر کرے گا یا ادھار پر کرے گا۔ اچھا، دوسری جو قسطوں کی شکل ہے جو عموماً چل رہی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ نقد کا ریٹ اور ہوتا ہے اور ادھار کا ریٹ اور ہوتا ہے۔ نقد ہے 50,000 کی اور ادھار ہے یا قسطوں پر ہے 60,000 کی۔ اب قسطوں کی وجہ سے یا اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے، ریٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ کر دی گئی۔ اب زیادہ قیمت کس کے بدلے میں ہے؟ اس ریٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے کسی سے قرض لیا اور قرض لے کر آپ نے سال بعد اس کو واپس کیا 1,000 کے بجائے 1,200، تو لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے کیا کیا، اس میں 200 زیادہ کر دیا۔ تو بعض علماء تو کہتے کہ ناجائز ہے، اسی وجہ سے کہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ ان کے قرض لے کر اس کو زیادہ واپس کر رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے کہ چیز آپ نے نقد لیتے ہیں تو اور ریٹ ہے، ادھار لیتے ہیں تو زیادہ ریٹ ہے۔ تو زیادہ ہونا کس وجہ سے ہے؟ اس کے ادھار ہونے کی وجہ سے، اس کا ریٹ یعنی کہ اس کا لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے ناجائز ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ قسطوں پر چیز کو بیچا خریدا جا سکتا ہے، اگرچہ قسطوں کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ بھی ہو جائے، یعنی نقد کا ریٹ کم ہو اور قسطوں کا زیادہ ہو، یہ جائز ہے۔ اچھا، جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیلیں دی گئی ہیں آپ کے سامنے، کہ ایک پہلی دلیل جو ہے عموماً ادھار کے حوالے سے کہ چیز کا ادھار پر لین دین کرنا جائز ہے۔ اس میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من یہودی طعاما بنسیئہ او بأجل ورہنہ درعا لہ من حدید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنے لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھی، بلکہ آپ سے فوت ہوئے تو یہ آپ کے زرہ جو اس کے پاس رہن تھی، موجود تھی۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے غلہ خریدا ادھار میں، تو اس میں ادھار کی دلیل ملتی ہے کہ کچھ چیز ادھار میں لی جا سکتی ہے، اس کی قیمت بعد میں دینا۔ اچھا، دوسری جو قسطوں کی شکل میں اس کا ریٹ بڑھنا، یا ادھار کی شکل میں اس کا ریٹ بڑھنا، چاہے وہ قسطیں ہوں یا ادھار ویسے ہو، کیونکہ جیسے بتایا نا کہ بعض اوقات ادھار قسطوں کی شکل میں ہوتا ہے اور بعض اوقات ادھار ہوتا ہے وہ آپ نے ایک ہی دفعہ اس کی پیمنٹ کرنی ہے، لیکن ادھار ہے۔ آپ نے گاڑی خریدی تو قسطوں پر نہیں خریدی، یہ ہے کہ اس کی قیمت میں سال کے بعد دوں گا، تو اب یہ ادھار ہے، قسطیں نہیں ہیں۔ تو اس پر بھی یہ دلیل آپ کے سامنے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان یجہز جیشن، کہ ایک لشکر تیار کرے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حکم دیا کہ لشکر تیار کرے۔ اچھا، اب لشکر کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی تھی؟ سواریوں کی، اسلحے کی، اور سواریاں اونٹوں کی، گھوڑوں کی۔ ماتے ہیں فنفذت الابل، تو اونٹ جو ہے وہ سواری کرنے کے لیے جو چاہیے تھے مجاہدین کو ختم ہو گئے اور نہیں تھے۔ فامرہ ان یاخذ من قراص الصدقۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ جو صدقے کے اونٹ ہیں وہ خریدے، صدقے کے اونٹ۔ فکان یاخذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقہ، یعنی صدقے سے مراد یعنی صدقہ آنے تک، صدقہ یعنی زکوٰۃ، صدقے سے مراد یعنی زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ یعنی فرض کرو 5-6 مہینے کے بعد یا اس طرح آئے گی، تو جب زکوٰۃ کے اونٹ آئیں گے تو جس سے اونٹ لیا گیا ہے اس کو وہ بدلہ، اس کے بدل میں واپس کیا جائے گا۔ اچھا، واپس کیا ایک اونٹ کرنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فکان یاخذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقہ۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں وہ کیا کرتے کہ ایک اونٹ 2 اونٹ کے بدلے لیتے، یعنی ابھی نقد میں 1 اونٹ لے رہے ہیں، لیکن جس سے 1 اونٹ لیا ہے اس کو بعد میں 2 اونٹ دیں گے، جب صدقہ آئے گا، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ کا ٹائم فکس ہوتا تھا، آپ سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے۔ اب فوج تیار کرنے کی ضرورت پڑ گئی، جب کہ آپ کے پاس صدقے کے اونٹ ختم ہو رہے تھے، تو اس لیے آپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ 1 اونٹ 2 اونٹوں کے بدلے میں لیں، 1 اونٹ لیں اور بعد میں جب دیں اس کو اونٹ کا بدلہ دیں، تو 1 اونٹ نہیں بلکہ 2 اونٹ دیں۔ اب یہ ادھار کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ چیز زیادہ ہو گئی، قیمت بڑھ گئی، قیمت ہے نا، اصل دیکھیے قیمت ضروری نہیں ہوتا پیسوں کی شکل میں ہو، صاحب کا زمانوں میں اکثر و بیشتر قیمتیں جو ہیں وہ کسی سامان کے شکل میں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے فرض کرو برتن خریدے، کپڑا خریدا، تو بجائے اس کپڑے کا اس کی قیمت کسی کیش کی شکل میں دینے کے بجائے آپ کیا دیں گے؟ آپ اناج دے رہے ہیں، کھجوریں دے رہے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس چیز ہے، آپ اس کی قیمت میں وہ چیز دے رہے ہیں، تو یہ اس کی قیمت ہی ہے، تو یہاں پر بھی آپ صدقے یعنی کہ جہاد کی ضرورت تھی اونٹوں کی، اب اونٹ ختم ہو گئے تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ 1 اونٹ لیں ابھی، اور جب بعد میں واپس کریں تو 2 اونٹ کریں گے، یہ طے کر لو۔ اور اس سے طے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے جس کے جو نہیں بھی دینا چاہتا وہ دے گا، سمجھے نا؟ وہ دے گا کس وجہ سے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کا دیا ہوا وہ فائدہ میں ہے، اس کو 1 کی بجائے 2 ملیں گے۔ تو یہ ہے جو قسطوں کی وجہ سے ریٹ کا بڑھایا جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل۔ اگر جیسے بتایا کہ ہمارے پاکستان کے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، خاص طور پر اگر اس میں قسطوں یا انسٹالمنٹ کی شکل میں اس کی ریٹ بڑھ جائے۔ اگر تو ریٹ وہی رہے جو نقد کا وہی کیا اپنے ادھار کا رہے، پھر تو مشکل نہیں ہے، پھر تو کسی کو اختلاف نہیں۔
لیکن اگر ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے ادھار کی شکل میں، تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سود ہے، کہ سود میں آتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث شیخ صاحب انٹرسٹ حرام ہونے کے پہلے کی ہو، یہ جو جس جنگ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سودا کیا، اللہ عالم، اس میں کوئی ایسی ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی مجبوری کے وقت حرام چیز بھی حلال ہو سکتی ہے، جیسے کوئی مرا ہوا جانور اور یہ ہو، تو اب یہ صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جنگ میں ہمارے لیے لڑنا بہت ضروری تھا، تو اس صورت میں ہم نے ہاں، یہ دلائل ہیں ان کے جو کہتے ہیں کہ اگر قسطوں کی شکل صورت میں ریٹ بڑھتا ہے تو ناجائز ہے، سمجھے نا؟ یہ ان کے دلائل میں سے آپ نے ذکر کیا، ان کی دلیلیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یا تو یہ حدیث جو ہے وہ سود کے حرام ہونے سے پہلے کی ہے، ویسے سود حرام رہا ہے، سود حرام ہی رہا ہے، سمجھے نا؟ سود کبھی بھی حلال نہیں ہوا کسی شریعت کے اندر بھی، اس کو حلال نہیں کہا گیا، اس لیے سود اصل تو یہ حرام ہی ہے۔ دوسری بات، جہاں تک کہ ضرورت کے تحت ایسا کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہا جائے کہ واقعی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے، کیونکہ جہاد کی ضرورت تھی ابھی، اور جانور نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، تو ضرورت تھی، اس لیے آپ نے اس کی اجازت دی۔ لیکن اکثر و بیشتر علماء نے اس کو بغیر ضرورت کے، اس حدیث کو لیا ہے کہ بغیر ضرورت کے ہے۔ آج بھی اگر کوئی موبائل خریدتا ہے ضرورت کے تحت، کسی اس کی ضرورت ہاں تو وہی نا، اگر ضرورت ہے تو پھر تو بھائی ضرورت کے تحت، وہی شد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو پھر تو ضرورت کے وقت تو جو حرام چیز ہے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، سمجھے نا؟ اگر اس کو حرام بھی ہم کہیں تب بھی ضرورت کے وقت حلال ہوگا۔ اگر کیش ہوگا تو ڈائریکٹ خرید لے گا، لیکن اگر کیش نہیں ہے تو اس کی ضرورت بھی ہے، اور وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو پھر تو ایسے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، کیا یہاں پر یہ حدیث کیا دلیل بنتی ہے؟ کیا یہ حدیث دلیل بنتی ہے کہ قسطوں کی شکل میں چیز کا ریٹ زیادہ کرنا؟ ہاں، اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے۔ جیسے موبائل یا کار بیچنے والا اگر ہم ڈیلر سے کار خرید رہے ہیں تو ڈیلر ہم کو قسط دے رہا ہے، قیمت زیادہ ہے، 1,20,000 میں دے رہا ہے، تو میں مانتا ہوں کہ چلیے اس نے ہم کو قیمت بڑھا کے دی، مگر آج جو ڈیلر کے پاس جاتا ہے اس کو قیمت بڑھا کے دے رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بینک ہوتا ہے، بینک کا کام صرف سود ہی ہے، مطلب وہ فائنینسنگ ہی کر رہا ہے وہ، تو مطلب جو ہم قسط پہ بھی لے رہے ہیں وہ ٹرانزیکشن تو جو ہے وہ سودی ٹرانزیکشن ہی ہے، مطلب ہم کو پتہ ہے کہ اسلامکلی الاؤڈ ہے انسٹالمنٹ میں، ہمیں جائز ہے انسٹالمنٹ میں، لیکن ہم کو بھی پتہ ہے، ڈیلر کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ ہم سائن کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ ڈیلر اور بینک بھی شامل ہے، یا ہم ڈائریکٹلی بینک کے ساتھ سائن کر رہے ہیں۔ بینک بھی اگر چیک کرے، لیکن بینک بھی اگر دیکھیے ہم آگے قسطوں کی شرطیں پڑھیں گے، وہ اپنے ڈیل کرنے والا بینک ہو یا ڈیل کرنے والا کوئی شخص فرد ہو، اگر ان شرطوں کے مطابق ہے تو پھر جن علماء نے قسطوں کی شکل میں ریٹ کا زیادہ ہونا اس کو جائز قرار دیا ہے، ان کے اس میں کوئی فرق نہیں کہ پیچھے بینک ہو، ڈیل کرنے والا، یا کوئی شخص ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جسے بتایا ہے کہ بعض علماء، ہمارے پاک ہندوستان کے علماء خاص طور پر، اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، کس لیے؟ اسی وجہ سے کہ اس میں لیٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کا ریٹ زیادہ کیا گیا ہے۔ تو علی کل حال اس میں جسے بتایا کہ لیکن عرب علماء تقریباً اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے اور فائدہ ہے دونوں طرف، اور چیزوں کو ان کے حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا کیش نہیں ہے کہ ایک ہی بار وہ چیز ایک ہی بار کیش دے کر لے سکیں، تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ ہر مہینے کی قسط دے کر اس چیز کو لے سکتے ہیں، اور جو بیچنے والا ہے اس کو بھی فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ اس سے اس کی جو مال ہے اس کا زیادہ یعنی کہ فروخت ہو رہا ہے، زیادہ بک رہا ہے، کیونکہ اگر وہ نقد پر لے گا تو نقد نہ لوگ پر زیادہ، ان کے پاس نقد ہوگا اور نہ وہ چیز زیادہ لے سکیں گے۔ تو یہ سب بتایا کہ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس کے جائز ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی کیوں، حالانکہ ادھار کی شکل میں اگر آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں اور زیادہ کر کے دیتے ہیں تو اس کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ یہاں پر تقریباً دیکھنے میں وہی شکل ہے
لیکن اس کو حلال قرار دیا گیا. اس کے حلال ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہاں پر یعنی اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے اور جس سے ادھار لیا ہے اس کو زیادہ واپس کر رہے ہیں، اس میں اس کی محنت مشقت نہیں ہو رہی، صرف اس کا کام کیا ہے کہ اس نے صرف پڑا ہوا پیسہ آپ کو دے دیا اور پھر آپ سے جب واپس لے گا کہ زیادہ لے رہا ہے، تو اس کی محنت بغیر محنت کے ہی یہ چیز کر رہا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، ایک طرح کی اس کی محنت ہو رہی ہے، سمجھے نا، کہ وہ اس نے چیز خریدی ہے اور خرید کر آپ کو دی ہے اور پھر آپ سے قسطوں پر آپ اس کو دے رہے ہیں اس کی قیمت لیٹ کر کے. تو چیز یہاں پر ہے نہ کہ مال ہے. تو اللہ کو لحاظ اس میں فرق کیا جاتا ہے تھوڑا اس لحاظ سے. تو عرب علماء تقریباً جہاں تک یعنی کہ شیخ الباز، شیخ العثیمین اور سبھی اس چیز کو جائز کہتے ہیں کہ قسطوں پر چیز کا خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا ریٹ جو ہے وہ قسطوں کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہو. اچھا، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ ایک اسی بتایا نا کہ اس کو علماء نے اگر اجازت دی ہے قسطوں پر چیز کا خرید و فروخت کرنا اور قسطوں کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہو جانا، اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی شرطیں رکھی ہیں. شرطیں کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ سامان تجارت معاہدہ کے وقت بیچنے والے کے قبضہ اور اس کے اختیار میں ہو، جو اصل خرید و فروخت کی شرط ہے. یہی ان کا جو سوال تھا، ہاں پہلا تو وہ شخص ہے جس کے پاس یہ ملکیت ہے، ہاں خود بیچ رہا ہے، وہ ہاں قسطوں پہ بیچے یا ڈائریکٹلی. ہاں لیکن اب کیا ہے کہ یہ ہے میرے پاس ہی، ہاں لیکن ایک بینک ہے جو اس کے تصرفات کر رہا ہے، چیز اس کے پاس نہیں ہے. ہاں یہ پہلا ہاں. جو ہوتا ہے سامان تجارت معاہدے کا بیچنے والے کے قبضے میں نہیں، قبضے میں نہیں یہاں قبضے سے. میرے پاس ہے. ہاں ہاں یہ صحیح. پھر یہ بیچ میں جو ہے نا یہ کر رہا ہاں ہے، یہ قسطوں بینک پہ آ گیا. ہاں یہ- اگر یہ ہے تو واقعی اگر بینک کی ملکیت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں. لیکن بعض اوقات بینک کی ملکیت ہوتا ہے، جس طرح کے ایف ایچ ہے، کے ایف ایچ فائنانس ہاؤس، ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو مکان بیچتے ہیں اور مکان ان کے پاس ہوتا ہے. آپ کو گاڑی بیچیں گے، وہ گاڑی ان کے پاس ہوگی پہلے سے، سمجھے نا. بعض بینک جو ہیں ان کے پاس باقاعدہ ہوتا ہے، جو چیز بیچ رہے ہیں ان کے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں لوگ، بینک جو ہے بینکنگ لا کے اندر میں بینک کوئی بھی پراپرٹی یا یہ وہ اپنے یعنی جیسے بزنس ہے وہ نہیں خرید سکتے. یعنی بینک کی ملکیت میں اپارٹمنٹ یا گاڑی نہیں ہو سکتی بیچنے کی، یعنی وہ خرید کر بزنس کا کام نہیں کر سکتا. بینک کیا کرتے ہیں، ایک دوسری کمپنی لگاتے ہیں، وہ کمپنی کو اون کرتا ہے بینک. یعنی اس کی کمپنی ہے اور وہ جو اپارٹمنٹ وغیرہ ہے اس کے نام سے رجسٹر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس میں لوگ دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی بینک کی ملکیت تو ہے وہ اپارٹمنٹ، ہاں یہ بلڈر نے بنایا اپارٹمنٹ، ملکیت بینک کی. بینک کی ملکیت اس انداز سے ہے کہ بینک جو چاہے اس میں کر سکتا ہے. اگر تو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر پوری ملکیت ہے بینک کی اس پر اور بینک کا پورا تصرف ہے اس پر، بیچنے کا، خریدنے کا، اس کے جو کچھ کرنے کا، جو جس طرح مالک کا ہوتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور کے ایف ایس کا بتایا نا کہ کے ایف ایس کا سسٹم یہی ہے جو جہاں تک میں نے سنا ہے. ہاں ہاں جی، ان کا گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، پراپرٹی ان کے پاس ہوتی ہے، ایسی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں باقاعدہ. تو یہ نہیں کہ صرف وہ فردی ملکیت حقیقی ملکیت ہوتی ہے ان کی. تو اگر تو حقیقی ملکیت تو پھر تو مشکل نہیں ہے. تو خیر یہاں پر شرط یہ ہے کہ سامان تجارت جو ہے جس کا معاہدہ ہو رہا ہے، جس چیز کا سودا ہو رہا ہے، بیچنے والے کے قبضے میں ہو اور اس کے اختیار میں ہو. اختیار کی طرف اسی لیے آیا ہے کہ مکمل طور پر اس کی ملکیت ہو، وہ چاہے بیچے، جو بھی چاہے کرے، اس کے اندر مکمل اس کا اختیار ہو. لیکن اگر سامان اس کی قیمت پر متفق ہو جانے اور قسطوں کی تاریخ طے کرنے کے بعد خریدا جا رہا ہے، یعنی ابھی آپ نے خریدا نہیں، پہلے اس کی قیمت طے کر دی، پہلے اس کی قسطوں کی تاریخیں مقرر کر دی اور پھر بعد میں اس چیز کو خرید رہے ہیں، جس طرح کہ بعض بینک کرتے ہیں. اکثر بینکوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی بیچیں گے، گاڑی کا سودا ہو جائے گا، آپ سے ایگریمنٹ سارا طے کر لیں گے، اس کے بعد جا کے گاڑی خریدیں گے. آپ نے گاڑی پسند کر لی جو آپ کو چاہیے، وہ آپ سے سارا اس کا ایگریمنٹ کر لیں گے. ابھی وہ گاڑی ان کی ملکیت میں نہیں ہے، اور جب آپ ایگریمنٹ ان سے کر لیں گے
اس کے بعد بینک جا کے گاڑی خریدے گا اور آپ کو دے گا، تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، سمجھے؟ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو نہ بیچو. تو جب ایگریمنٹ کر رہا تھا بینک آپ سے، اس کی ملکیت میں نہیں تھی، اسی لیے اگر بینک نے صحیح کام کرنا ہے تو پہلے اپنی ملکیت میں لے، اپنی ملکیت میں لے. فرض کرو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، بینک ہو یا کوئی ایجنٹ ہو، کہ بعض کا ایجنٹ یہ کام کرتے ہیں. میں فرض کرو آپ کے پاس آیا، مجھے گاڑی چاہیے اور آپ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی گاڑی چاہیے. اب کیا کرتے ہو آپ؟ میری مطلوبہ گاڑی جا کے خریدتے ہو، خریدنے کے بعد آپ مجھ سے ایگریمنٹ کرتے ہو. اب ایگریمنٹ کر رہے ہو، صرف میں نے پہلے آپ کو جو ہے صرف اپنی ڈیمانڈ پیش کی، آپ کو ڈیمانڈ لیٹر دے دیا کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے، اور آپ نے میری ڈیمانڈ کے مطابق سودا ابھی نہیں ہوا ہمارا، نہ ریٹ طے ہوا ہے نہ کچھ نہیں. آپ نے صرف میں آپ کو کہا مجھے اس طرح کی گاڑی چاہیے. آپ پھر جا کر، یعنی آپ ایک ایجنٹ کی حیثیت سے، بینک کی حیثیت جو بھی کام کر رہے ہو، آپ وہ گاڑی خریدتے ہو میرے لیے، اور خرید کر پھر مجھے بیچتے ہو. پھر ایگریمنٹ ہمارا بعد میں ہوتا ہے، جب آپ گاڑی آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے پھر آپ کے ایگریمنٹ کرتے ہیں میرے ساتھ کہ یہ گاڑی آپ کو اتنے کی بیچیں گے، تو یہ جائز ہے. اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی یعنی کہ اگر اس کی ملکیت میں نہیں ہے جو بیچنے والا ہے تو پھر یہ حرام اور ناجائز ہے. اور یہ صرف قسطوں میں نہیں بلکہ ہر چیز کے اندر ہی. دوسری یہ ہے کہ معاہدہ کے وقت یا اس کے بعد خریدار کو طے شدہ قسط سے زیادہ قیمت ادا کرنے پر مجبور کرنا جائز نہیں ہوگا. یعنی فرض کرو میں نے 60,000 کی گاڑی لی قسطوں پر، نقد 50,000 کی تھی، قسطوں پر 60,000، اور طے ہوا کہ ہر مہینے کے آخر میں آپ کو 5,000 دوں گا تاکہ سال کے اندر کی قسطیں پوری ہو جائیں. اچھا، اب میں مہینے کے آخر میں آپ کو قسط نہ دے سکا، لیٹ ہو گیا، تو آپ مجھ سے میں پہلے ہی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ قسط لیٹ کرو گے تو آپ کو اتنا زیادہ پے کرنا ہوگا. اس کو جرمانے کا، پلنٹی کا، جو بھی نام دیتے ہیں، سمجھے نا، آپ کو اتنا زیادہ پے کرنا ہوگا. اب یہ جو زیادہ پے کرنے کا ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہی سود کا ہے، یہ سود کا ایگریمنٹ ہے. اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا ہی حرام ہے، چاہے آپ قسطیں اپنے ٹائم پہ دیتے بھی رہیں اور آپ کو یقین ہے میں قسطیں پورے ٹائم پہ دے سکوں گا، اور آپ اسی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ایسے ایگریمنٹ کا کوئی یعنی کہ ایسے سروکار نہیں ہے بھی، میں جب قسطیں میرے پاس مال پڑا ہے آپ کو قسطیں ٹائم پہ دیتا رہوں گا، یا آپ کی سیلری فرض کرو آتی ہے ہر مہینے کی، تو اس میں آپ کو یقینی طور پر آپ ان سیلری میں سے پیمنٹ کر سکو گے، تو آپ کو کہے بھی آپ کو ایسا ایگریمنٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پھر بھی آپ سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور آپ اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیتے ہیں، تو یہ سود کا ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن کرنا ہی جائز نہیں. اگر آپ نے کر لیا تو سود کا ایگریمنٹ کر لیا جو ناجائز ہے، چاہے آپ قسط نہ بھی لیٹ کریں. اس لیے اگر قسط لیٹ ہونے کی شکل میں آپ سے زیادہ پیمنٹ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی سود ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے. قسط آپ ٹائم پہ دیں یا قسط لیٹ دیں، تب بھی آپ کو قسط وہی دینی ہے جو طے ہوئی ہے، اس سے زیادہ دینے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس سے آپ کو زیادہ مطالبہ کرنے کا حق ہے. دوسری شرط یہ ہے، اچھا پہلے ہم مکمل کر لیں. اچھا، تیسری شرط یہ ہے کہ ادائیگی کی طاقت رکھنے والا، ہاں آپ قسط دینے والے ہیں، اب آپ کو بھی جائز نہیں کہ اگر آپ کے پاس قسط دینے کی طاقت ہے اور پھر آپ بلا وجہ لیٹ کریں، یہ بھی آپ کے لیے بھی جائز نہیں. نہ بیچنے والے کے جائز تھا کہ وہ آپ کو پلنٹی ڈالے، اور نہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بلا وجہ لیٹ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ بلا وجہ لیٹ کرنا آپ کا قسط ادا کرنے میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ مقررہ وقت پر اس کی ادائیگی کریں اگر آپ کے پاس طاقت ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ بیچنے والے کو فروخت کے بعد فروخت ہونے والی چیز پر مکمل ملکیت جو ہے وہ اس کے حق میں دینا ہوگی. میں نے آپ سے گاڑی خریدی قسطوں پر، اور جب میں نے سودا کر لیا، قسطیں دینا شروع کر دیں، تو اب گاڑی میری ملکیت میں آ جانی چاہیے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ جو ہے اس گاڑی پر اپنی ملکیت باقی رکھو کہ جب تک قسطیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت آپ کی ملکیت میں نہیں دوں گا. ایسا ایگریمنٹ بھی غلط ہے، ایسا ایگریمنٹ بھی غلط ہے. اچھا، لیکن
آپ کو خطرہ ہے کہ میں گاڑی لے کے قسط بعد میں نہ دوں. اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ رہن رکھ سکتے ہو, گروی رکھ سکتے ہو, بتاتے خود اس چیز کو ہی گروی رکھ سکتے ہو اپنے پاس, یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز گروی رکھ سکتے ہو تاکہ آپ کو گارنٹی ہو کہ آپ کو واقعی اس کی قسطیں مل جائیں گی, قیمت اس کی مل جائے گی. سمجھے نا؟ تو یہ ہے کہ آپ ان کے اپنی اس چیز کی اپنے اس کی قیمت کی گارنٹی اپنے حاصل کرنے کے لیے کچھ چیز گروی رکھا سکتے ہو اس سے جس نے آپ سے کوئی چیز ادھاری لی ہے یا قسطوں پر لی ہے. لیکن یہ جائز نہیں کہ آپ اس کی ملکیت میں نہ دیں جب تک قسطیں مکمل نہ ہو, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ تھا قسطوں پر جو لین دین کا معاملہ ہے. اور جیسا میں نے بتایا ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف, عرب علماء کے ہاں یہ جائز ہے کہ کسی چیز کا قسطوں کی وجہ سے ریٹ زیادہ ہونا, جبکہ ہمارے پاک و ہندوستان کے عموماً علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ ایک تو کہتے ہیں کہ بیع آتے نہیں پھر بیع ہے, اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں. ایک تو اس میں زیادہ ریٹ ہونے کی وجہ سے سود میں آ جاتی ہے, اور دوسرا ایک ہی چیز کے اندر دو سودے ہیں کہ اگر نقد کی لوگے تو 50,000 کی ہے اور قسطوں پہ لوگے یا ادھار کے لوگے تو 60,000 کی ہے. تو آپ نے ایک حدیث کے اندر بیع آتے ہی نہیں پھر بیع سے منع فرمایا ہے, ایک ہی چیز کے اندر دو سودے کرنا. لیکن یہ چیز جو ہے عموماً اور عرب علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ان کا یہ اعتراض جو ہے غلط ہے, یہ یہ اس میں نہیں آتا, کیونکہ یہاں پر ایگریمنٹ کرنے والا ایک ہی چیز پر ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے, یا ادھار پر یا نقد پر. وہ یہ نہیں کہ دونوں چیزوں پر ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اگر میں ادھار لیتا ہوں تو ایسے اگر نقد ہے, بلکہ وہ ایک ہی چیز پر ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے, یا نقد پر کر رہا ہوتا ہے 50,000 کا, یا ادھار پر کر رہا ہوتا ہے جو 60,000 کا ہے. اس لیے بیعتین کے پھر بیعتین والی حدیث اس میں نہیں آتی. ہاں جی. فائنینس میں جو پڑھاتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امپلیسٹ انٹرسٹ, یعنی انٹرسٹ اس میں شامل ہے ہی. ہم مسلم سے بھی پوچھیں گے, نان مسلم سے بھی پوچھیں گے, ہر فائنینس والا بولے گا اس طریقے کی ٹرانزیکشن میں انٹرسٹ ہے, اس میں شامل ہے. ہاں, تو پھر تو اگر انٹرسٹ ہے شامل تو پھر تو یاد نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہے کہ اس میں انٹرسٹ ہے تو پھر تو ساری بات ہے. اگر جیسے ہم نے گاڑی خریدی اور ایک قیمت کیش کی ہے اور ایک قیمت جو بڑھا کے ہے, تو کوئی بھی فائنینس والا جو ہے اس کو بولے گا کہ اس میں انٹرسٹ ہے اکاؤنٹ میں. لیکن انٹرسٹ کیسے ہے؟ اگر تو صرف انٹرسٹ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی قیمت کے لیٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہونا, اس کو انٹرسٹ کا نام دے رہا ہے. نہیں, اگر تو اسی کو انٹرسٹ کا نام دے رہا ہے تو اس کے بارے میں تو آپ کو بتایا نا کہ بعض علماء نے یعنی کہ وہ حدیث جو عبداللہ بن عمر کی حدیث جو ہے اسے دلیل لی ہے کہ کوئی چیز آپ جو ہے ادھار لیتے ہیں, قسطوں پر لیتے ہیں, اور جب وہ یعنی کہ قسطوں پر لینے کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو دلیل بناتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اگر تو اس چیز کو انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں. لیکن اگر اور کوئی انٹرسٹ کا انداز ہے, اور یہاں پر آپ نے جو تنبیہ کی ہے وہ اچھی ہے کہ بینکوں کے معاملات میں کہیں نہ کہیں انہوں نے بل پیچ رکھا ہوتا ہے. سمجھے نا؟ جو عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک وہ گہرائی میں نہ جائے. بعض اوقات اکثر اوقات دیکھا ہے کہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ جو اوپر سے دیکھنے کو صحیح معلوم ہوتے ہیں, اس میں کوئی انٹرسٹ کا کوئی اس طرح کا حرام کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں کوئی انٹرسٹ کا کوئی اس طرح کا حرام کا پہلو ہے. اس لیے خصوصاً بینکوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بڑے محتاط ہو کے کریں, بلکہ آدمی جہاں تک بچ سکے ان سے بچنے کی کوشش کی جائے. چلنے آگے کافی ہے, کافی. دو قیمتیں کسی نے رکھی ہیں, 6 مہینے میں دو گے تو اتنے کا, اور 1 سال میں دو گے اتنے کا, اور پھر وہ اٹھا لے اس کو اور یہ طے نہ کرے. ہاں, میں 6 مہینے میں دوں گا یا سال میں. ہاں, اصل بیع کی شکل یہ ہے, وہی بتا نا کہ اصل تو اس کی شکل یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. لیکن ہمارے بعض علماء نے اس کو قسطوں کو جو ہے اس میں لانے کے لائے ہیں, حالانکہ اس میں آتی نہیں ہے. جس میں بتایا نا کہ اس لیے عرب علماء نے ان کا رد کیا ہے کہ نہیں, بیعت میں نہیں آتا, کیونکہ یہاں پر تو ایگریمنٹ آپ کا ایک ہی چیز پر ہوتا ہے, نقد پر ہو رہا ہے کہ یا اپنے ادھار پر ہو رہا ہے. لیکن جو
آپ چیز کو لیتے ہیں اور اس میں طے نہیں کرتے کہ اس میں آپ نے کس چیز پر نقد کیا ہے یا ادھار پر کیا ہے، کس ریٹ پر کیا ہے، یہ ہے بیعۃ البیع جو غلط ہے. ہاں آپ کی بات پوری سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ہاں وہ ہم چیریٹی میں آپ اتنا چیریٹی دے دیں، یہ بھی سارے ہیلا سازی ہے، یہ سارا ہیلا سازی ہے. دیکھیے نام بدلنے سے، اس کو چیریٹی کا نام دینے سے سود کو وہ چیریٹی نہیں بن جاتی، وہ سود ہی رہتا ہے. اور یہ میزان بینک والے کر رہے ہیں، سمجھے نا، کیونکہ ان کا دین اسی پر چلتا ہے، ان کے دین کے اندر ہیلا سازیاں وہ چلتے ہیں، سمجھے نا. بتا رہا ہوں کہ اسلامک بینک جو بھی ہے یہ غلط ہے، یہ ساری ہیلا سازی ہے. ہیلا سازی سے جو حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی. اس کو چیریٹی کا نام دے دیں، اس کو کوئی بھی نام دے دیں، آپ نے زیادہ وصول کر لیا نا، زیادہ وصول کر لیا آپ نے. تو چیریٹی بھی، اچھا چیریٹی بھی آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں یا لازمی دینا ہے؟ ہاں تو پھر چیریٹی کس چیز کی ہوئی؟ چیریٹی تو وہ ہے جو آپ اپنی خوشی سے دیں. ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ ہاں لیکن اگر وہ نقد دینے کے لیے تیار ہوتے تو ان کو 5% تک کیش ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اچھا کیا وہ کیش ڈسکاؤنٹ جائز ہے؟ دیکھیے پہلے سے طے کر دینا ڈسکاؤنٹ وغیرہ یہ شاید صحیح نہ ہو، لیکن بعد میں فرض کرو کہ میں نے آپ کا 1000 دینار دینا تھا سال کے بعد، لیکن میرے پاس انتظام ہو گیا پہلے سے ہی، اور میں نے آپ کو سال ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے یا کافی عرصہ پہلے اس کو آپ کو پے کر دیا. اب آپ اس میں سے 1000 میں سے مجھے کچھ واپس کر دیتے بھی، چلو آپ نے جلدی کر دیا، اچھا کر دیا میرا، تو آپ کے یہ آپ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ جائز ہے، سمجھے نا. اس میں جائز ہے دینے والا زیادہ دے دے، لینے والا کم لے لے، لیکن پہلے کوئی شرط طے نہ ہو، پہلے کوئی شرط طے نہ ہو. اگر پہلے سے شرط طے ہے تو پھر وہ سود ہے. نبی کریم علیہ السلام بعض اوقات کوئی چیز ادھار پہ لیتے اور جب واپس کرتے تو اس کو زیادہ واپس کرتے، لیکن اس کو زیادہ واپس کرتے جب اب بعد میں جب واپس کرنے کا وقت ہوتا، پہلے سے طے نہیں ہوتا تھا. اگر پہلے سے طے ہے تو وہ سود ہے. یہ بول رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں ایک سپر مارکیٹ ہے، ہاں سپر مارکیٹ کے اندر سارا سامان ادھار کا رکھا ہوا ہے، ہاں اس کو دینا پیسے ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں پیسے دینا ہے، اور 10 دن بعد اس نے پیسے دے دیے تو اس کو ایک کیش ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. جب وہ آلریڈی ایگریمنٹ پہ رہتا ہے، اگر آپ نے جلدی دے دیے پیسے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. لو ڈسکاؤنٹ ہے، ٹھیک، مشکل نہیں، ڈسکاؤنٹ کی شکل میں آئے گا، یعنی آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے. میرے خیال اس میں کوئی ایسی یعنی چیز نہیں ہونی چاہیے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر.